بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. یہ سادات ایک کمپنی ہے، اس کے حوالے سے آج ہم آپ کو بتائیں گے. انہوں نے کوئی مس ڈیکلیریشن جو ہے وہ جھوٹ بولا تھا FBR کے ساتھ، کسٹم حکام کے ساتھ، تو ان کو انہوں نے لمبا چوڑا جرمانہ کیا ہے. جانتے ہیں جناب SH بنگش صاحب سے کہ جناب یہ سادات والوں نے کیا کیا ہے، کیوں سادات کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے. السلام علیکم بنگش صاحب. جی وعلیکم بنگش السلام. صاحب، یہ سادات والوں کا کیا معاملہ ہے؟ کمپنی کا پورا نام کیا ہے؟ سادات ٹریڈرز. سادات ٹریڈرز. جی. اچھا، انہوں نے کس چیز کی ٹریڈ کی ہے جی؟ جی مانگٹ صاحب، یہ جو سادات ٹریڈرز ہیں، یہ اس کا نام پہلے بھی کافی جگہوں پر آتا رہا ہے. وقتی ہم 8 اپریل 2025 کی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کہ جی امپورٹ کیا چائنا سے سامان، اور جو GD فائل کی اس میں انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ ہم نے جی والنٹ شیل منگوائے ہیں، والنٹ ان شیل منگوائے ہیں، اسٹیپل فائبر منگوایا اور اسکول بیگز منگوائے ہیں. تو یہ چیزیں ہم نے منگوائی ہے اور اس کو کلیئر کریں. لیکن اچھا، میں ایک بات بتا دوں کہ ناظرین، اس پروگرام کے اینڈ پہ ہم ایک سابق ملازم ہیں کسٹم کے، سید عامر شبیر صاحب جو ہیں، عامر شبیر صاحب، انہوں نے ایک اپنا بیان جاری کیا پورے اسمگلنگ کے نیٹ ورک کے حوالے سے. وہ بھی ذرا سنیے گا کہ انہوں نے تو 14 طبق روشن کر دیے ہیں، وہ بھی ذرا لازمی سنیے گا. لیکن پہلے یہ سادات ٹریڈرز کے حوالے سے تھوڑا سا ہم آپ کو بتا دیں، پھر اس کے بعد اینڈ پہ آپ نے وہ بیان سننا ہے. تو یہ انہوں نے یہ طریقہ واردات کیا کہ ٹیکس سے بچنے کے لیے تو جو اصل مال تھا نا وہ ظاہر ہی نہیں کیا کہ بھئی کسی طریقے سے ہم کنٹینر یہاں سے بغیر ایگزامینیشن کے کلیئر کروا لیں گے اور آگے پھر ہماری موجے ہی موجے. لیکن وہ ان کی ایگزامینیشن ہو گئی. جب ایگزامینیشن ہوئی تو پتہ چلا کہ جی ان کے سامان میں یہ جو چیزیں انہوں نے لکھوائی ہیں 3 قسم کے، یہ تو شامل ہیں، لیکن ساتھ اس میں بہت بڑے پیمانے پر انڈر گارمنٹس بھی ہیں جو انہوں نے شاید شرم کی وجہ سے نہیں وہ نہیں یار، اب تو ہر دکان پہ پڑے ہوتے ہیں کہ اس میں نہیں، انہوں نے شو نہیں کیا نا GD میں ہاں کہ ہم یہ بھی لے کے آئے ہیں، تو شاید شرم کی وجہ سے ہو. پھر المعروف مشہور جس کا ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں، سیلولوز ایسیٹیٹ ٹو، سگریٹ کے وہ، اور یہ کچھ چھوٹی مقدار نہیں تھی، یہ 37,800 kg، توبہ 37,000. اس کا ہم نے پہلے بتایا تھا کہ 1 kg پہ شاید کوئی 4-5 ہزار روپے کا ٹیکس ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 37,800 kg پہ جو ہے نا ہاں. تو یہ پھر اس میں جو ہے نا جو آرٹیفیشل لیدر ہے، ٹھیک ہے، یہ چیزیں بھی شامل تھیں جو کہ انہوں نے چھپائیں. وہ ایگزامینیشن ہوئی تو سامنے آ گئی. سامنے آئی تو پتہ چلا کہ جی ان کی کوئی کوشش تھی کہ یہ جو ہے نا قریباً 9,22,70,000 مبینہ طور پر اتنا جو ہے نا ان کا سامان تھا جو کہ انہوں نے چھپایا، اور اس کے اوپر جو ٹیکس تھا وہ 21,04,637 روپے بنتے ہیں، جو کہ انہوں نے کہا کہ ہم نہ ہی دیں تو بہتر ہے. جو ہماری انگلیاں جو ہے نا سر کڑائی میں ہو، 4 انگلیاں گھی میں ہو، لیکن اس کے اوپر جو ہے نا وہ کاروائی ہوگی. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس FIR کے بعد، ٹھیک ہے، ابھی تک MS سادات ٹریڈرز کے خلاف کوئی کاروائی بھی ہوئی ہے؟ کیا MS سادات ٹریڈرز بین بھی ہوئی ہے؟ جو ان کا کریڈٹ سکور ہوتا ہے ہر کمپنی کا نا، جو یہ کسٹم کے نظام میں نا ایک کریڈٹ سکور ہوتا ہے کہ اگر وہ جتنی بار کوتاہی برتیں گے نا تو ان کا سکور کم ہوتا جائے گا. تو کیا وہ سکور کتنے تک پہنچ گیا ہے؟ کیونکہ ایک تو یہ جو سادات ٹریڈرز ہے نا، اس کے جو کرتا دھرتا جن کا نام لکھا ہوا ہے نا، سید علی عباس، یہ پہلے بھی ہم نے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ ان کا CNIC نمبر FIR میں شامل ہے، لیکن والد کا نام ان کا لکھا ہوتا ہے ان نون. یار یہ زیادتی ہے. یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں کسٹم والے. اب جان بوجھ کے کرتے ہیں یا نہیں کرتے، میں صرف خبر دے رہا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. سید علی عباس صاحب سے کہوں گا کہ کسٹم والوں کو پکڑے، انہیں کہیں جی میرے ولدیت میری صحیح لکھیں. اور ایسا تو نہیں ہے کہیں آپ اس لیے ولدیت ان کو نہیں لکھنے دیتے تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ کون سا عباس ہے، یا پھر آپ اپنے والد صاحب سے چھپ کے یہ کاروبار کرتے ہیں. لیکن یہ وہ یہاں پہ ولدیت ہونی چاہیے، کسٹم والوں کی نااہلی ہے. جی وہ ایک تو یہ جو ہے نا، دوسرا یہ کہ اس طرح کے کئی کنٹینرز جو ہے نا ہم ڈیلی بیس پہ اپنے عوام کو بتاتے رہتے ہیں کہ یہ کام ہو رہا ہے.
آج پھر وہی ہم بتائیں گے کہ بھائی یہ جو اس طرح کی وارداتیں ہیں اس سے قوم کا جو خزانہ ہے نیشنل ایکسچیکر ہے اس کو بہت بڑے پیمانے پر جو ہے نا یہ ذرا نقصان اگر ہو. مختصراً بتا دیں، چونکہ جو عامر شبیر ہے نا اس نے بڑی بجلیاں گرا دی ہیں پورے کسٹم کے محکمے میں، وہ چونکہ 5 منٹ کا ان کا جو ساتھ موقف لگانا ہے، ذرا یہ مختصر جلدی کر دیں. بس میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نیشنل ایکسچیکر کو جتنا نقصان ہو رہا ہے نا وہ ناقابل برداشت ہو چکا ہے. اس پر بہت سارے ایکشنز بھی ہوئے ہیں، ایف آئی آرز بھی ہوئی ہیں، لیکن ان ایف آئی آرز کے بعد اس طرح کی کمپنیز آج تک میں نے کسی کی پروسیکیوشن نہیں دیکھی کہ بھئی ان کو اتنے سال کی جیل ہو گئی یا فلانا کمپنی بین ہو گئی یا یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا. چل کسی نہ کسی طریقے سے یہ کام چل رہا ہے. بہت شکریہ جناب. تو ناظرین، ابھی آپ یہ ذرا جو عامر شبیر صاحب ہیں جو انہوں نے بجلیاں گرائی ہیں، جو انہوں نے خوفناک انکشافات کیے ہیں کہ جو کسٹم کے لوگ ہیں وہ کس طرح اسمگلروں کی جو ہے سہولت کاری کرتے ہیں، کس طرح ان کو مدد فراہم کرتے ہیں. انہوں نے اسمگلروں کے نام بھی بتائے ہیں اور کسٹم کی جو کالی بیڑے ہیں ان کے نام بھی بتائے ہیں. اب یہ ذمہ داری بنتی ہے چیئرمین ایف بی آر صاحب کی، وزیر خزانہ کی، اور چیف کلیکٹر کسٹم جو ہیں باسط مسعود عباسی صاحب کی. اب دیکھتے ہیں جی وہ کیا کرتے ہیں. لیکن عامر شبیر صاحب جو ہیں انہوں نے بھی جان ہتھیلی پہ رکھ لی ہے. ریٹائر تو وہ ہو گئے محکمے سے، لیکن وہ ایسے ایسے خوفناک انکشافات کر رہے ہیں کہ توبہ استغفار. یہ سنیں ذرا عامر شبیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں. جناب فیلڈ مارشل صاحب، سر میں نے پہلے 2 وی لاگ بنائے تھے. میرا تو وی لاگ نہیں سر، میرا کوئی ٹی وی چینل نہیں ہے. میں نے تو میسج بنا کے جناب تک پہنچانے کی کوشش کی ہے کراچی کی، کہ کراچی کی اربوں روپے کی کرپشن، تو اس کے اندر ٹو اور سگریٹ پیپر آتا رہا ہے. تو آج میں نے دعویٰ کیا تھا کہ 100 سے زیادہ کنٹینر جو ہیں وہ سس بارڈر سے بھی کلیئر ہوئے ہیں غلام مصطفیٰ اور ایف بی آر کے اعلیٰ افسر کی ملی بھگت سے. اس میں تو جمین ناصر اور نیت شفیق تھے جو کراچی سے ہوا، یہاں پہ غلام مصطفیٰ اور چیئرمین کا ایک بہت بڑا اعلیٰ عہدیدار. تو سر اس کا میں اب ثبوت دے رہا ہوں، ایویڈنس دے رہا ہوں کہ کیا وہاں سے 100 کنٹینر کلیئر ہوئے کہ نہیں ہوئے، جناب کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. ایف آئی آر میں نے اٹیچ کر دی ہے. اب جناب یہ ہے سید علی عباس، یہ امپورٹر ہیں. اس کے ساتھی ہیں شہزاد، مناظر حسین، محمد عطر. یہ سید علی عباس کا شناختی کارڈ نمبر ہے 715016086790-7. یہ فرم جو ہے صدار ٹریڈرز کے نام سے رجسٹرڈ ہے. اس کا این ٹی ایم نمبر ہے 6746513-5 سر اس نے 24/2/25 کو ایک جی ڈی فائل کی کہ میں جو اس کے کنٹینر کے اندر ہے وہ اخروٹ ہے اور اس کے اندر اخروٹ کی جو ڈیوٹی ٹیکس ہے وہ لگائی جائے. جی ڈی نمبر تھا JBSI-HC1667، اس کا جی ڈی نمبر تھا سر. اور یہ کنٹینر 1.5 ماہ تک غلام مصطفیٰ کے پاس کلیکٹر کے پاس کھڑا رہا، اس کی ایگزامینیشن نہیں کی. جب سمڑیال ڈرائی پورٹ کا شور اٹھ گیا اور یہ فراڈ تھا وہ بے نقاب ہو گیا، تو اس نے اس کنٹینر کو کھولا، اس کے اندر سے سیمپل لیے اور فیصل آباد یہ 8/4/25 کو اس نے فیصل آباد کسٹم لیبارٹری میں بھیج دیے. اس کے بعد سر 22/4/25 کو اس نے اس کا کنٹینر کا کیس بنا دیا. اس کے اندر اخروٹ نہیں تھے سر، اس کے اندر ٹو تھا، سگریٹ فلٹر ٹو 37 ٹن، جس کی ڈیوٹی ٹیکس ہے فی 46,000 پر kg. یہ اس کے اندر موجود تھا. اور اس کے بعد ایف آئی آر میں کسٹمر نے لکھا جی کہ 7 جیڑیاں پہلے بھی مشکوک آ چکی ہیں. سر ایسات نہیں ہے سر، 100 میں ہے سر. جتنے کنٹینر اخروٹ کے کلیئر ہوئے سب اخروٹ نہیں تھے، وہ سارے کے سارے ٹو اور سگریٹ پیپر کلیئر ہوا ہے سس بارڈر سے. اور 10 کروڑ روپیہ فی کنٹینر رشوت لی جاتی رہی ہے. فی رشوت سر ایک کنٹینر کا کیس بن رہا ہے 2.25 ارب روپیہ ڈیوٹی ٹیکس بنتی ہے ایک کنٹینر پر. تو کتنے کنٹینر کلیئر ہوئے ہیں وہاں سے سر؟ کتنی ڈیوٹی ٹیکس چوری ہوئی ہے؟ تو 10 کروڑ روپے تو پارٹی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سر. وہ خالی سر یہ ایک پارٹی نہیں تھی،
بہت ساری پارٹیاں وہاں سے اخروٹ منگوانے کے چکر میں، اخروٹ کے چکر میں ٹو اور سگریٹ لگاتی رہی ہیں. جب آپ یہاں پہ جی آئی ٹی جائے گی، کام شروع کرے گی تو بات کھلے گی سر آگے تک. سر اس میں ایک اور بڑی چیز ہوئی ہے سر کہ سارے ملزموں کے باپوں کے نام ہی ایف آئی آر میں درج نہیں کیے گئے. نام لکھ دی ہیں، ان کے والدیت نہیں لکھی گئی. اب نام تو علی اظہر تو کوئی بھی ہوگا، عطر بھی ہوگا، شیرداد بھی ہوگا، لیکن اصل چیز تو باپ کا نام ہوتی ہے. لیکن اس ایف آئی آر میں انہوں نے باپ کا نام نہیں لکھا سر. ایف آئی آر کی کاپی ساتھ میں بھیج رہا ہوں سر. اور سر غلام مصطفیٰ کو کسی نے نہیں پوچھا کہ بھائی 2 مہینے تم نے کنٹینر کیوں روکے رکھا، اس کے پہلے تم نے کنٹینر کی ایگزامینیشن کیوں نہیں کی. کسی ایک اخروٹ والے کنٹینر کو کھول کے چیک کر لیتا. ایک بھی کس نے نہیں کیا. اخروٹ کا والا کنٹینر تب کھولا گیا جب سمڑیال میں شور مچ گیا، جب کراچی میں شور مچا ہے سر، یا کب وہ کیس ہائی لائٹ ہوا ہے سر. ابھی اس کو غلام مصطفیٰ کو وہاں سے ٹرانسفر کر کے کہاں رکھا ہوا ہے، کہاں اس کو پوسٹ کیا ہوا ہے، کوئی پر گھر بٹھا دیا ہے، کدھر بٹھوا دیا ہے، یہ تو چیئرمین صاحب بی آر جانتے ہیں. اس کو صرف کیس دبانے کے لیے کو سائڈ پہ نکر پہ لگایا ہوا ہے. لیکن سر ایسا نہیں ہوگا. میں اس کیس کو ہائی لائٹ کرتا رہوں گا اور جناب کے علم میں لاتا رہوں گا. اور مجھے یقین ہے اب جی آئی ٹی جو ہے سوس بارڈر پہ جتنے بھی اخروٹ کے کنٹینر ہیں کلیئر ہوئے ہیں ان کی لسٹ منگوا لے گی. تو پتہ چل جائے گا کہ کتنے کنٹینر اور کتنی پارٹیاں ہیں، اور ان سب سے آپ ریکوری کریں گے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے سر کہ آپ ساس ادارے اور جناب فیلڈ مارشل صاحب آپ اس ملک کو بچائیں گے اس کرپٹ مافیا سے جو گدھ کی طرح اس ملک کو نوچ رہے ہیں. سارے ان کو ڈر بھی نہیں لگتا، ان کو خوف بھی نہیں آتا. کتنا نوچیں گے اس ملک کو، کتنا کھا لیں گے. جب مرنا تو خالی ہاتھ ہی جانا ہے، سب کچھ ادھر ہی رہ جانا ہے سر، کچھ نہیں ساتھ جانا سر. لیکن اس ملک کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں اور سریعام کی کرپشن کر رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. کسی نے نہیں پوچھا غلام مصطفیٰ سے بھائی یہ 2 مہینے تم نے کنٹینر کیوں کھڑا رکھا، اس سے پہلے 7 کنٹینر تھے، اس سے پہلے کتنے کنٹینر آئے تھے، کتنی جیڈیاں اخروٹ کلیئر ہوئے ہیں. کوئی کسی نے سے انکوائری کروائی اس چیز کی؟ کسی نے نہیں کروائی. خاموشی ہے سر. مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ اس مسئلے کو اٹھائیں گے اور اس کرپشن کو بے نقاب کریں گے. تھینک یو سر.